طور پر خوش آمدید۔ وہ کسی ادارے کا آنکھ کا تارا تھا، آج دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور عرصہ 2 سال سے جیل میں ہے۔ عمران خان کی یہ کہانی صرف ایک فرد کی زوال پذیری نہیں، یہ پورے پاکستانی نظام کی بدترین ساخت کو ننگا کرتی ہے۔ جب عمران خان برسر اقتدار تھا، ہر یوٹیوبر اس کے قصیدے پڑھ رہا تھا، ہر چینل اس کی مداح سرائی کر رہا تھا، ہر ادارہ اس کی حمایت میں کھڑا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا تو بہت شکریہ، اگر نہیں ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں، پروگرام پسند آئیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج سب کچھ بدل چکا ہے، کیا واقعی سب نہیں؟ بیانیہ بدلا ہے، ادارے نہیں، منصوبہ ساز نہیں، ہدایت کار نہیں۔ ریاست جسے ایک وقت میں قوم کا نجات دہندہ کہہ رہی تھی، آج اس شخص کو یہودیوں کا ایجنٹ، ملک کا امن کا دشمن، فتنہ، خطرہ اور انا پرست کہتی ہے۔ کیا عمران خان میں یہ تبدیلی صرف ایک دن میں آئی؟ ریاست کا مفاد بدل گیا؟ اصل میں عمران خان کے سیاسی انجام کی بنیاد اسی دن پڑ گئی جب اس نے ریاست کے کنٹرول سے نکلنے کی کوشش کی، نیوٹرل کو نیوٹرل نہ رہنے کو کہا، عدلیہ سے توقع کی وہ صرف اس کے ساتھ انصاف کرے، میڈیا پر بھروسے کی بجائے سوشل میڈیا پر اپنے موقف، اپنے بیانیے کو استعمال کیا۔ ریاست کو پسند نہیں آتا کوئی لیڈر خود مختار ہو، لہذا وہی ریاست جس نے خان کو اقتدار تک پہنچایا، آج اسی خان کو، اسی کپتان کو نشان عبرت بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کو اگر کسی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ مفاد پرست، مصالحت پرست کہا جا سکتا ہے۔ جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت جیو، ARY، بول، سما، حتیٰ کہ 32 کے 32 ٹی وی چینل ایک دوسرے سے بڑھ کر عمران خان کے نغمے گاتے تھے۔ عمران خان کی ہر جھوٹ کو بیانیہ، ہر وعدہ خلافی کو حکمت عملی، ہر جھوٹ کو یو ٹرن اور ہر ناکامی کو سابق حکومت کا تصور کہہ کر پیش کیا جاتا۔ لیکن آج وہی خان صاحب کو چینل قوم کا سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں، اور یوٹیوب پر جو بابے، جو بزرگ حکومتی طوطے بن کر ٹین ٹین کر رہے ہیں، خان صاحب کے خلاف ایک صفحے پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور آج بھی ان بزرگ یوٹیوبر کے پروگرام سنیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ ایسے ہاتھ پاؤں جوڑ کر خان صاحب کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں، جو کبھی 2018 میں نواز شریف زرداری کے خطے لے رہے تھے اور عمران خان کو سیاسی نبی تک قرار دیتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، آج وہی چینل عمران خان کے ماضی کو گنگار رہے ہیں، ان کے بیانات کو تضادات کی لپیٹ میں لے رہے ہیں اور نئی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا کا کام عوام کو سچ دکھانا نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے آج کے محب وطن کون ہیں، آج کے گردار کون ہیں،
آج کے فتنہ پرداز کون ہیں، آج کے امن کے دشمن کون ہیں، اور آج کے ملک کے دشمن کون ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں کہ ادارے سیاسی انجینئرنگ کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے نئی نسل کو جھوٹ پر یقین دلانے کے لیے یوٹیوبر کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ ان میں پڑھے لکھے یوٹیوبر بھی ہیں، نہایت ہی کایا قسم کے کالم نگار اینکر صاحبان کو بھی یوٹیوبر کے روم میں لاکھوں سبسکرائبر اور لاکھوں ویو کے ساتھ عمران خان کے خلاف پیش کیا جاتا ہے۔ یہ یوٹیوبر کل تک عمران خان کو خلیفہ وقت، سیاست کا نبی، دشمنوں کے لیے قہر سمجھتے تھے، آج وہی یوٹیوبر خان کے خطرناک عزائم کو حدود و حدود کی حکمت عملی سامنے لا کر عمران خان کی کردار کشی کرتے ہیں اور ریاست دشمن پالیسیوں پر لیکچر دے رہے ہیں، دن میں 2 بار بھی لاگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی صدقہ جاریہ کا کہہ کر مذہبی ٹچ بھی دیتے ہیں۔ ان میں بعض نے نئی سیاسی جماعتوں کے لیے اپنے فین کلب بھی بنا لیے، بعض نئے وزیروں کو قائد اعظم کے ہم پلہ بھی قرار دے رہے ہیں، اور بعض خان کی تباہی کو ریاستی کامیابی سمجھ کر جشن بھی منا رہے ہیں، اور ان کی وفاداری صرف ایک چیز کے ساتھ ہے، جس طرح ہوا کا رخ ہو اور یہ ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس وقت خان صاحب مکمل خاموش ہیں، نہ کوئی ویڈیو پیغام، نہ جیل صحت، نہ کوئی حکمت عملی، جبکہ دوسری طرف میڈیا روزانہ ان کے خلاف ایک نیا اینگل نکالتا ہے۔ یوٹیوب پر ہر روز 2 سے 3 ویلاگ خان صاحب کے خلاف کرتے ہیں، اور یوٹیوب ریاست بیانیے کو عوامی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور حکومت نئی قیادت کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ خان صاحب کی خاموشی ایک فرد کی خاموشی نہیں، یہ ایک سیاسی بغاوت کی موت ہے۔ خان نے جو بیانیہ بنایا اب وہ انہی ہاتھوں سے ختم کیا جا رہا ہے جنہوں نے خان صاحب کو تحلیق کیا تھا۔ اب بات ہو رہی ہے پختہ قیادت کی، مشترکہ ویژن کی، نئے عمرانی معاہدے کی۔ یہ سب باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، نواز شریف کے لیے بھی، زرداری کے لیے بھی، خود عمران خان کے لیے بھی۔ ریاست نے ایک بار پھر اپنا چہرہ بدلا، لیکن اس کا رویہ، اس کی ترجیحات، اس کی انجینئرنگ ویسی کی ویسی ہے جو 2018 میں تھی۔ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک فرد کی سیاسی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہماری اجتماعی سیاسی لاعلمی کا عکاس ہے۔ ریاست، میڈیا، یوٹیوبر جب ایک ہی صفحے پر ہوں تو سمجھ لیجئے بیانیہ بیچا نہیں جا رہا، تقدیر بیچی جا رہی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے، ہم پھر کسی نئے مسیحا کی تلاش میں بھٹکیں یا اس بار اصل سوالات اٹھائیں۔ ریاستی بیانیے کے لیے کیسے بیانیے بناتے ہیں؟ یہ میڈیا سچ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ یوٹیوبر کس کے مفاد میں بولتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر کیا ہم اب بھی تماشائی رہیں گے؟ میرے عزیز دوستو، چند حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ریاست، میڈیا، یوٹیوبر خان کے خلاف ایک صفحے پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور جیسے 2018 میں یہی 30 سے 32 چینل عمران خان کو قوم کا مسیحا بنا کر پیش کر رہے تھے، زرداری، نواز شریف کی کردار کشی اور ان کی خلاف باختہ پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا، آج وہی یوٹیوبر، ٹی وی چینلز عمران خان کی کردار کشی کر رہے ہیں، اس کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کو
ریاست کا دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسے 2018-2013 میں نوجوان نسل کی برین واش کی جا رہی تھی، آج اسی طرح موجودہ نوجوان نسل کی عمران خان کے خلاف برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا موجودہ حالات تک کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، خان حق پر ہے یا فارم 47 کے کردار حق پر ہیں۔ ہمارے خیال میں آنے والے 50 سال بھی ریاست کے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی اولاد پیدا کرتی رہے گی، اور یوں ہی قوم تفرقہ بازی میں رہ کر زندگی گزارتی رہے گی، اور یوں ہی ریاست مسائل میں گری رہے گی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔